اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو ہر طوفان سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار یہ ابھی سیلابی صورتحال جو بنی ہوئی ہے انتہائی خوفناک ہے۔ بنی ہوئی ہے سارے دریاؤں میں، بالکل ہر دریا میں، ہر شہر میں جی بالکل خطرہ ہے، اور بے شمار خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں جس سے بڑا دل دکھ رہا ہے۔ جی ظاہر ہے پاکستان کے اندر، یا میں سمجھتا ہوں انڈیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ آہو بکا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اس جی طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں مل رہی ہیں۔ ہر انسان دکھی ہے، ہاں ہر جی، انسان جو، اور ہے تو یہ آسمانی طوفان ہے نا جی، بالکل اللہ کی طرف سے یہ آتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہتے ہیں کہ 88 کے بعد اتنا زیادہ پانی آیا ہے۔ اس میں بات جو کرنے والی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ با خدا بڑا دکھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ معافی دے دے، اللہ معافی دے دے، اس طرح کی آفات جو ہیں اس میں بھی یار لوگ شغل میلہ لگا رہے ہیں۔ ہاں نور الامین صاحب بتا رہے تھے ہمارے ریسرچر کہ وہ ظفروال کی طرف وہ برج گر گیا ہے، جی جی لوگ اسے دیکھنے جانا چاہ رہے ہیں، بلکہ یہاں راوی کے پل کے اوپر بے شمار لوگ کھڑے ہیں وہ راوی کا پانی دیکھنے کے لیے۔ ہاں جی سر بالکل یار جانے دیں، خدا کے واسطے نہ کریں اس طرح۔ کسی کے دکھ میں جو پریشان ہے اس وقت سیلاب کی وجہ سے، وہ ہمارے اپنے ہی بہن بھائی ہیں نا، تو غیر کا بھی دکھ ہو تو وہاں جا کے آپ اپنے ویورز یا اپنا بزنس چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اپنے سوشل میڈیا کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو اپنی فیس بک، اپنی ٹک ٹاک کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو اپنے چینل کی پڑی ہوئی ہے۔ بھئی جو صافی لوگ ہیں وہ جا کے بنا رہے ہیں ویڈیوز آپ تک انفارمیشن دینے کے لیے، ہاں جی آپ اس طرح پرائیویٹ طور پہ لوگ کیوں ادھر جا کے تماشا لگا رہے ہو یار؟ صحیح کئی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں، کئی ویڈیوز جن کو دیکھ کے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ تماشا دیکھنے گئے ہوئے ہیں، صحیح بات ہے اور ایسی ایسی خوفناک ویڈیوز بھی ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے یار یہ جہاں تم کھڑے ہو، ہاں اللہ نہ کرے یہ پل نہ گر جائے، اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہ کرا، ہاں جی کیا کر رہے ہو یار؟ اور پھر دوسری طرف ایک اور جو انتہائی بدترین بے حسی ہے کہ اس طرح کی خوفناک ویڈیوز کے اوپر مزاحیہ ڈبنگ کی ہوئی ہے، کئی لوگوں نے اس پہ لافٹر لینے کی کوشش کی ہوئی ہے اس ویڈیو پہ ڈبنگ کر کے، اپنے کو ڈائلاگ چند بیہودہ سے اور تھرڈ کلاس سے ڈائلاگ کے ساتھ لافٹر لے رہے ہیں۔ ایسے نہ کرو خدا کے واسطے، اتنا ایزی نہ لو ان چیزوں کو۔ ہاں جی رب کریم کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، بالکل اس سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ بے شک آپ کہیں اندر میں بیٹھ کے بھی کوئی انسانیت کا تماشا لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ دیکھ رہا ہے، ہاں جی وہ بالکل دیکھ رہا ہے۔ انسانوں کے دکھوں کا تماشا لگانے کی کوشش مت کریں، بالکل اللہ کا عذاب جو ہے وہ کسی طرف بھی رخ موڑ سکتا ہے، اس طرح مت کریں۔ مطلب ایسی عجیب صورتحال ہے کہ یار شرمندگی ہو رہی ہے اس پہ۔ اور پھر اس طرح کے طوفانوں میں ہمیں پھر پتہ چلتا ہے جی کہ فلاں لوگوں نے جو فلاں آبادی ناجائز بنی ہوئی ہے، فلاں لوگوں نے پانی کا راستہ روکا، ادھر گھر بنا لیے ہیں۔ ہاں کراچی میں ہر بارشوں میں سنتے ہیں جی کہ وہ نالے بند کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ قبضے کر لیے ہوئے ہیں، جگہوں کے اوپر راستے روک لیے ہوئے ہیں۔ ہاں جی یہ ہمیں اس طوفان میں یا اس مصیبت میں یاد آتا ہے سارا، ہاں یا سامنے آتا ہے۔ یار عام حالات میں ان لوگوں کا بندوبست کرو کچھ، کریں ہاں جی ایسی چیزوں کو ہٹاؤ راستوں سے۔ اب دریاؤں کے اندر لوگوں نے باقاعدہ فصلیں بیجی ہوئی ہیں، جی بالکل دریاؤں کے اندر، اور یہ بھی نور الامین صاحب بتا رہے تھے کہ برج جو ہے نا جی، ہاں جی ان کے وہ جو ہوتے ہیں سوراخ جی 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 پانی گزرنے والے برج کے نیچے، جی کئی لوگوں نے آگے فصل اپنی لگا کے ان کو بند کیا ہوا ہے، ٹیمپریری طور پہ بند کر دیا ہوا ہے کہ اگر پانی تھوڑا بہت آئے بھی تو ہماری فصل کو نقصان نہ ہو۔ ہائے یار کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ پانی روکا ہوا ہے، آپ نے وہ پل گرانا ہے، ہاں اگر طوفان پیچھے سے آئے گا تو آپ نے پل گرانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کتنا آپ نے ادھر سے فصل میں کما لینا ہے؟ آپ کو یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جانوں کی فکر نہیں ہے، بالکل آپ اپنے چند ٹکوں کی خاطر اتنی ہوچی حرکتیں کر رہے ہو، یار اتنا گر گئے ہو آپ لوگ پیسوں کے لیے۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔
کہ رزق تو وہی ہے جو ہمارے رب نے ہمارا لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوا ہے مخصوص ہے رزق آپ کا, وہ میں نے دینا ہے. بالکل اب اسے آپ بے شک اچھے طریقے سے حاصل کر لیں, بے شک 2 نمبر طریقے سے حاصل کریں. اور عزیزی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم ویوز کی بات کر رہے تھے نا کہ لوگ اس طرح کے خطرناک مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جا کے ویڈیو بنائیں گے, ویوز حاصل کریں گے. جی جی وہیں پر اس طرح کی صورتحال جو ہمارے لیے بڑی پریشانی والی صورتحال ہے, وہاں پر سیاستدان بھی جا کر اس کو ونڈو آف اپرچونٹی سمجھتے ہوئے کہ جی چلیں جا کر عوام میں کھڑے ہوں گے, ویڈیوز بنیں گی کہ ہم دریا کے کنارے ہیں, ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہماری ناپسندیدگی ہے وہ پسندیدگی میں بدلے گی. اور بے شمار فلاحی ادارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں, ریلیف بھی پہنچا رہے ہیں, لیکن وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں پر چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگوں سے چندہ اکٹھا کریں گے اس نام پر کہ ہم لوگوں کو مدد کر رہے ہیں, ان کو ریلیف پہنچا رہے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے خزانے, اپنی جیبیں جو ہیں وہ بھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں پر ہمیں مخلصانہ طور پہ جا کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, وہاں پر ہم اپنی ذات کا سوچتے ہیں کہ کسی طرح ہماری دکان چلتی رہے. بالکل دیکھیں تو صحیح کہ کیا کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ بھی ظفروال کی طرف کو 15-20 لوگ بیچارے کسی دیوار پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے مدد مانگ رہے تھے, اداروں نے کیے ہیں, ریسکیو کیے ہیں. ایسی ایسی خوفناک جگہوں پہ نظر آ رہے ہیں لوگ بیچارے پھنسے ہوئے, چھتوں پہ بیٹھے ہوئے, نیچے سے ہر چیز بہا کے لے گیا پانی, ہر چیز بہا کے لے گیا. وہ بیچارے ایسے اوپر پھٹی ہوئی آنکھوں سے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ سے ڈریں یار, خدا کے واسطے گھروں میں بیٹھ کے دعا کریں. تماشا لگانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں اور دعا کریں, اللہ پاک رحمت کر دے, محفوظ کر دے. اللہ پاک محفوظ کر دے ہر انسان کو, ہر انسان کو اللہ پاک محفوظ رکھے. اللہ پاک ہی حفاظت کرے. اس طرح کے طوفانوں میں آپ حالانکہ ہمارے ادارے, ہماری فوج کس طرح نکلتی ہے اور کتنی خطرناک صورتحال میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ رب کی طرف سے جو آئے ہوئے طوفان ہیں, آفات ہیں, ان کو روکنا انسانی بس کی بات ہی نہیں ہے. بالکل یہ تو بس بیچارے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ ملک ہے ہمارا. وہ ادارے بھاگ دوڑ تو کر رہے ہوتے ہیں, انسانوں کے ساتھ پیار تو کر رہے ہوتے ہیں, مگر بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. خدا کے واسطے تماشے لگانے کی بجائے اداروں کی, محکموں کی سپورٹ کریں, ان کے ساتھ مل کے اس طرح کے اچھے کام کریں یار. بالکل صحیح. ویڈیوز مت بنا کے تو سوشل میڈیا پہ تماشا لگائیں. اور خاص طور پہ بخدا دل ہل گیا میرا یہ دیکھ کے کہ یار آپ لوگ طوفانی اور آفاتی ویڈیوز جو ہیں ان کے اوپر آپ مزاحیہ ڈبنگ کر رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی شرمندگی کو خدا کا خوف رہ ہی نہیں گیا ہم میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ساڑھے ہی ملک چورے کی ہو گیا ہے. بھائی یہ ہو گیا ہے, ہم رب کو بھول گئے ہیں, ہم رب کی جباری اور قہاری کو بھول گئے ہیں. ہم صرف رحمت ہی مانگ رہے ہیں, پہلے اس کی جباری اور قہاری سے خوف زدہ تو ہوں, بالکل پھر رحمت ہوتی ہے. عزیز صورتحال بہت تشویشناک ہے. جون سے لے کے اب تک کافی نقصان ہوا ہے اور تقریباً 800 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم زخمی افراد کتنے ہیں ان کی ہم تفصیل میں جائیں تو ان کی تعداد 1080 ہے. پھر 2 لاکھ افراد پنجاب میں ایسے ہیں جو نقل مکانی پہ مجبور ہوئے, اور کے پی کے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 20,000 افراد ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہوئے اور نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک ہستا بستا زندگی گزارتا ہوا گھر جو ہے انسانوں کو چھوڑنا پڑ جائے تو ان پہ کیا قیامت ٹوٹتی ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے, ہمیں رب کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے. بالکل. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.